آداب عرض ہے. امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. گزشتہ روز آپ سے نہایت عمدہ ملاقات رہی. اپنے تمام دوستوں کے ساتھ آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے حسب وعدہ متبادل کے ساتھ. متبادل میں ہماری کوشش اور خواہش یہ کہ رواں ہفتے یا جو ہفتہ اب ہم ختم کرنے کو ہیں اور ایک نیا ہفتہ شروع کرنے کو ہیں، اس ہفتے میں جو کچھ اہم خبریں ہوں جو میڈیا نے رپورٹ تو کی ہوں، لیکن اس کا کوئی خاص اینگل یا کوئی خاص زاویہ ہی ہمیں بتایا ہو، لیکن ہمیں اس خبر کے تمام زاویے نہ بتائے ہوں. آج بھی اس پر غور کریں گے. میں پہلے اپنے ان دوستوں سے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں میں یہ جان لوں کہ آیا وہ مجھے ٹھیک انداز سے دیکھ پا رہے ہیں اور میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے، کیونکہ بڑا اہم ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ جب تک آپ تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہوگی اس وقت تک مجھے خود بھی لطف نہیں آئے گا اور آپ تک بھی بات نہ پہنچنے کا خوف رہے گا. میں یہاں تک میرا جو فیڈ بیک ہے مجھے ٹھیک بتا رہا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ تک آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے تو آپ بھی ذرا مجھے مطلع کر دیجئے. اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ میں جان پاؤں گا کہ ہم براہ راست اب تک چونکہ پہنچ رہے ہیں اور میں خود یہاں موجود ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، اور اس لیے کئی دفعہ معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ تکنیکی مسائل آن گھیرتے ہیں اور معلوم نہیں چلتا کہ ایسے میں کیا جائے، تو اس لیے ایسا عین ممکن ہے. بہت شکریہ عثمان غیث، آپ نے بتا دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب بات آگے بڑھ سکتی ہے. اس ہفتے پاکستان میں سچ لوکل چیزیں تو رہیں، اور لیکن میں چاہوں گا کہ اس ہفتے کچھ اہم باتیں ہم دیکھ لیں جو ہمارے مقامی میڈیا میں آئیں تو ہیں لیکن ان کا ایک خاص پہلو ہی سامنے رہا ہے. عموماً جب معاملہ ہو ایسی کسی خبر کا جس کا تعلق ہمارے ایک خاص جو سماجی ہم نے دائرہ بنا رکھا ہے اس سے ہو، یا ہمارے نظریات سے ہو، یا عقائد سے ہو، اس بابت جب بھی خبر دی جاتی ہے تو صحافیوں کو شدید مشکلات ظاہر ہوتی ہیں، سیلف سینسرشپ سے لے کے اور پھر آرگنائزیشنل اور پھر ملک اور جانے کتنی لیئرز ہیں اس کسی بھی خبر کی آپ تک پہنچنے تک کے سلسلے میں، اور وہ سارے بیریئرز جب کراس ہوتے ہیں تو وہ خبر اصل میں بالکل ایک مختلف رنگ اختیار کر چکی ہوتی ہے. ہم ظاہر ہے بطور صحافی ہمارے پاس جب کوئی چیز آتی ہے، کوئی خبر آتی ہے تو اس خبر کی بے شمار ڈیٹیلز آتی ہیں، اور پھر دنیا کا ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو اپنے کوگنیٹو بائس سے بالکل عاری ہو کر کچھ بھی بات کرے یا کوئی بھی چیز پروپیگیٹ کرے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس خبر میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے جو انسان کا اپنا ذاتی نظریہ یا رائے ہوتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے. اس کے بعد پھر وہ جس ادارے میں کام کرتا ہے اس ادارے کی بے شمار مسائل ہوتے ہیں، اور میڈیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر کا میڈیا، اس کی ڈپینڈنسیز بے انتہا ہیں. یورپ میں، شمالی یورپ میں کچھ ممالک ہیں یقیناً جہاں پر پبلک سروس براڈ کاسٹ ہوتے ہیں، اس لیے قدرے بہتر ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن اس کے باوجود اس پر معاشرتی اور دیگر چیزوں کا اثر یقیناً ہو جاتا ہے، اور اس لیے میڈیا کبھی بھی کسی بھی ملک میں اس طرح سے آزاد نہیں ہو سکتا جس طرح کا ہم سوچ سکتے ہیں یا جس طرح کا مثالیہ ہم اپنے ذہن میں بناتے ہیں. خبر ہر حال میں ہمیں بڑے عجیب و غریب طریقے سے ملتی ہے، اور اسی لیے متبادل شروع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم کوئی بھی خبر دیکھیں تو اس لیے کہ چونکہ ہماری اپنی کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے کسی پر، اس لیے جب ہم کوئی خبر دیکھیں تو ہم پوری سچائی اور غیر جانبداری سے اس کو دیکھیں، تمام نظریات سے الگ ہو کر، سماجی اقدار سے الگ ہو کر. جس طرح کہ میں نے ہمیشہ آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں بھی کہا ہے کہ جب آپ اپنا رشتہ فطرت کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کو تنگ کر نہیں سکتی، اور خوف خاص طور پر آپ سے الگ ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں. اس ہفتے میں ہمارے سامنے جو دو تین چیزیں ہوں گی، اس میں
ایک تو میں تھوڑی سی بات کر لوں، پاکستان میں ایک ان دنوں اورنج بسز اور یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، اس پر میں صرف مختصر سی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ میں آج جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نواز شریف کے بھائی شہباز شریف صاحب، جو پہلے بھی یقیناً کتنی دفعہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہونے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں، ان کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی کہ وہ نئی ہیریٹیج سائٹس بنا دیں گے۔ اس سے آپ اس اگنورنس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس نظر انداز کر دینے کی جو ایک خاص روایت ہے ایک اشرافیہ کی، کہ جسے بالکل معلوم ہی نہیں کہ ثقافت کا کیا کردار ہو سکتا ہے کسی معاشرے پر۔ دنیا بھر میں زبان اور ثقافت کو بچانے کے لیے ملکی سطح پر اور پھر بین الاقوامی سطح پر تمام تر زور دیا جاتا ہے تاکہ جو معاشرت آپ کا ورثہ ہے وہ ورثہ آپ کو آئینہ دکھاتا رہے اور آپ اس سے سیکھتے رہیں۔ پھر دوسری بات، جو ہیریٹیج سائٹس ہوتی ہیں یہ بے شمار دنیا کے ممالک کے لوگوں کو آپ کے ملک میں کھینچ کر لاتی ہیں۔ پاکستان میں جب بھی حالات سلامتی کے حوالے سے بہتر ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کے لوگ وہاں پر موجود اتنی اہم جو ثقافتی جگہیں ہیں، جو قدیم جگہیں ہیں، وہاں پر وہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور یقیناً جب سیاح ملک میں آتے ہیں تو بے شمار سرمایہ بھی آتا ہے۔ کراچی میں ہم نے دیکھا بہت سی ہماری پرانی عمارات تھیں، گو کہ کراچی کے حصے میں یقیناً بہت ہی قدیم والی تو کوئی سائٹس نہیں ہیں یا زیادہ نہیں ہے، لیکن جو کراچی کے پاس تھیں، خاص طور پر برطانوی راج کے دور کی عمارات، ہم نے دیکھا کہ ان کا برا حال ہو گیا۔ خاص طور پر کراچی میں جو سمندر کے پاس، بندرگاہ کے پاس کی عمارات تھیں، بولٹن مارکیٹ سے لے کے اور پھر ایم اے جناح روڈ، اور یہاں پر ان عمارات میں جو اندر کی حالت ہے وہ تو ظاہر ابتر ہے ہی، لیکن باہر بھی آپ کو ہر جانب اس پہ کاربن اور دھوئیں کی سیاہی وہ دکھائی دیتی رہے گی۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اور پھر اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو موئنجو ڈرو جیسی اور رانی کوٹ اور بہت سی دیگر اہم جگہیں ہیں جن تک سیاح نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح پنجاب میں ٹیکسلا اور ہڑپا اور بے شمار ایسے کھنڈرات ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے کہ پاکستانی حکومت اب تک ایک مضبوط مقدمہ بھی نہیں رکھ پائی کہ ان علاقوں کو، ان جگہوں کو جو کئی سو اور بلکہ کئی ہزار سال پرانی ہیں، انہیں یونیسکو میں لے جا کر یہ مقدمہ لڑے کہ انہیں بین الاقوامی ورثہ قرار دیا جائے۔ پاکستان دنیا کے ان علاقوں میں شامل ہے جو دنیا میں انسانوں کی قدیم ترین تہذیب رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ثقافت اور زبان دونوں ہی سلسلوں میں ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیں آج تک یہ معلوم ہی نہیں چل پایا کہ ہم جس مٹی سے جڑے ہوئے ہیں یا جس مٹی نے ہمیں پھونکا ہے اس مٹی سے ہمارا رشتہ اصل میں کیا ہے۔ ہم گورا آتا ہے تو گورے بن جاتے ہیں۔ اس علاقے میں عجیب بات دیکھیے، اس علاقے میں بدھسٹ جب آئے تو اس علاقے میں آپ دیکھیں گے کہ انہیں بھی ویلکم کہا گیا۔ پھر مزید آپ آگے بڑھیں تو ایرانیوں کی طرف سے یلغار ہوتی ہے تو وہاں پر ان کی تہذیب کے اثرات بھی نظر آئیں گے۔ پھر آگے بڑھیں اور مسلمان اس علاقے میں داخل ہوئے تو وہ اثرات بھی موجود۔ پھر گورے آئے تو گوروں کے اثرات بھی موجود۔ یعنی اس علاقے میں جس قدر کسی مداخلت کرنے والے کو مزاحمت ملنا چاہیے تھی، اس شدت کی مزاحمت شمالی ہندوستان میں کبھی نہیں ملی، خاص طور پر ثقافت کے اعتبار سے۔ گو کہ ہر علاقے میں یقیناً وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنی ثقافت، اپنی زبان کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں وہ افراد بہت بہتات میں نہ تھے۔ اور یہی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں ثقافت کی وزارت اس وزیر کو دی جاتی ہے جو سب سے نکما ہوتا ہے، اور زبان کی تو خیر ویسے بھی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اسکولوں میں بھی زبان پڑھانے کا جو ذمہ ہے وہ اس شخص کے سپرد کیا جاتا ہے، اس استاد کے سپرد کیا جاتا ہے جو کوئی دوسرا مضمون پڑھا نہیں پاتا۔
اردو اس شخص کو دی جاتی ہے ہمیشہ جس کے بارے میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ شخص اسکول میں پڑھانے کے لحاظ سے کسی کام کا نہیں ہے. تو خیر یہ تو خیر بات تھی، اور میرے خیال میں اس کو اس طرح سے رپورٹ کیا جانا چاہیے تھا میڈیا پر، کہ میڈیا پر یہ پروگرامز ہونا چاہیے کہ ثقافت کے اعتبار سے، اور خاص طور پر جو ہماری ثقافتی سائٹس ہیں، جو اہم جگہیں ہیں، قدیمی جگہیں ہیں، ان جگہوں پر ان کی بقا کے لیے کام کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ ان سے بے شمار کہانیاں، تاریخ کے بے شمار اوراق اور باب جڑے ہیں، اور اگر وہ جگہیں خراب ہو جائیں گی یا کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں گی تو یقیناً اگلی نسلوں کو وہ ثقافت یا وہ ہیریٹیج پہنچ نہیں پائے گا، وہ تاریخ ویسے نہیں پہنچ پائے گی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب مصر گیا، اور مصر میں اس جو جہاں پر حنوط شدہ لاشیں، میرے پاس اور کوئی ظاہر لفظ نہیں ہے لاشوں کے علاوہ، وہ جو حنوط شدہ لاشیں رکھی گئی ہیں، اس میوزیم میں گیا تو میں نے وہ جو اس سے پہلے جتنا کچھ مواد فرائین مصر اور مصری تاریخ کے حوالے سے پڑھا تھا، وہ اس میوزیم میں مجھے ہر طرف بالکل ویسے ہی دکھائی دینے لگا. تو وہ جو کتابیں یا وہ جو تاریخ میں نے پڑھی تھی، مجھے اس میوزیم میں دیکھ کے اس کی بے شمار صفحے، بے شمار الفاظ خود بخود یاد آنے لگے. اور پھر اس کے بعد جب میں اس میوزیم سے نکل رہا تھا، تحریر اسکوائر پر موجود وہ خاص میوزیم، تحریر اسکوائر کا ظاہر ہے اب تاریخ میں ایک اور وجہ سے بھی یاد رہے گا. خیر، تو اس میوزیم سے جب میں نکل رہا تھا تو یقین مانیے کہ جب میں گیا تھا تو میرے پاس لفظ تھے، اور جب میں واپس نکل رہا تھا تو میرے ذہن میں تصویریں تھیں، اور وہ لفظ ان تصویروں سے نتھی ہوئے تھے. اب میں جب سوچتا ہوں یا اب میں جب وہ کتابیں پڑھتا ہوں تو میں براہ راست ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. وہ حاتشپ سوت کی لاش ہو جس کا جگر ساتھ اس کے ممی کیا گیا تھا، وہ ریمسس II کی لاش ہو یا دیگر کی، وہ ان جانوروں کی ممیز ہوں جو ان بادشاہوں کے پاس تھے، ان چیزوں کی ہوں، وہ شہد جو ان جگہوں سے ملے جہاں سے یہ ممیز ملی تھیں، وہ ساری چیزیں ان اب تصویروں کی صورت میں سامنے آتی ہیں. تو اس لیے یہ سائٹس انتہائی اہم ہیں، اور اس پر یقیناً سوشل میڈیا پر بھی اور مقامی میڈیا پر بھی بات ہونا چاہیے، انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اس پر گفتگو ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پھر جگہیں صرف پاکستان کے لوگوں کو بھی نہیں ہیں بلکہ کئی ایسی جگہیں ہیں جو تمام انسانیت کا ورثہ ہیں. انہیں کسی بھی شخص یا کسی بھی حکومت کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ بغداد، عراق اور شام میں داعش کے لوگ، اسلامک اسٹیٹ کے لوگ سو کالڈ، انہوں نے سب سے پہلے جا کر ان تمام اہم ترین چیزوں کو، ان تمام قدیمی عمارات کو، ان تمام قدیمی مقامات کو تباہ کیا جو انسانیت کا ورثہ تھے. اور شور یہ مچایا جانا ضروری تھا جو کہ اتنی طاقت سے مچا نہیں. وہ پالمیرا کا علاقہ ہو یا وہ موصل کے آس پاس کی بستیاں جہاں انتہائی قدیم مقامات تھے، جہاں انتہائی قدیم نوادرات اور کھنڈرات تھے، وہ سب تباہ کر دیے گئے. وہ مورتیاں اڑا دی گئیں، بالکل ویسے ہی جیسے 90 کی دہائی کے آخر میں طالبان نے افغانستان میں بدھا کے مجسمے توڑ دیے تھے. وہ تمام چیزیں جو انسانیت کا ورثہ تھیں، جو کئی ہزار سال کی تاریخ ہمیں بتاتی تھیں، وہ تمام چیزیں تباہ ہو گئیں. تو ان کو مزید سنجیدگی کے ساتھ ان پر بات کی جانا چاہیے، اور یہ ضروری ہوگا. اس حوالے سے اگر آپ کے کچھ کمنٹس ہیں تو مجھے یقیناً اچھا لگے گا. ساتھ ساتھ میں تاکہ کمنٹس بھی پڑھتا رہوں تاکہ مجھے خود کلامی سے زیادہ یہ احساس رہے کہ احباب دیکھ رہے ہیں اور موجود ہیں. ساتھ ساتھ میں اچھا یہ جو ایک ہمارے ایک دوست ہیں ایمل خان، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ 4 پاکستانیوں کو ایک ثقافت والا نہیں پائیں گے، اور اس کا زیادہ ذمہ دار میڈیا اور سیاسی رہنما ہیں. میرے خیال میں اس میڈیا میڈیا کی ذمہ داری تو یقیناً ہے کہ اس کو بتائے کہ کتنی اہمیت ہے اس کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوم کا اجتماعی جو طریقہ کار ہے وہ بھی اہم ہے. ہم نے گورے کے دور میں ہمیں ایک چیز سکھائی گئی تھی کہ چیزیں توڑو، کیونکہ جب چیزیں توڑو گے احتجاج کے دوران تو گورے کو
برطانیہ سے وہ چیزیں لا کے وہ ٹھیک کرنا پڑیں گی تاکہ اس کی سیاست اور اس کا کاروبار چلتا رہے. تو جب اس کو بار بار برطانیہ سے چیزیں لا کے وہاں لگانا پڑیں گی تو وہ آخرکار دوڑ جائے گا. پھر 47 میں ہندوستان بھی آزاد ہو گیا اور پاکستان بھی آزاد ہو گیا, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بے شمار ہی آزاد ہو گیا. یہاں ہر شخص اتنا آزاد ہو گیا کہ جو اہم ترین جگہیں تھیں, جو جب بھی کوئی مظاہرہ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو سب سے پہلے چیزیں توڑی جاتی ہیں. یہ جو چیزیں توڑنے کا رویہ ہے یہ میرے خیال میں ہمیں 100-150 سال پہلے ہمارے اندر یہ آ گیا تھا کہ جب بھی احتجاج کرنا ہے, کوئی چیز توڑنا ہے, یہ جانے بغیر کہ اب یہ چیزیں آپ کے اپنے پیسوں کی ہیں. آپ بجلی کا کھمبا توڑتے ہیں یا آپ واپڈا کی گاڑی جلاتے ہیں تو آپ اصل میں اپنے ہی پیسوں کو پھونک رہے ہوتے ہیں. تو یہ رویہ ہے. اور اسی طرح پھر جو قدیم جگہیں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ جا کے دیکھیں ساحلوں کو, ان ساحلوں پر کچرے کے ڈھیر لگے ہوں گے, لوگ آئیں گے وہاں پر کھائیں گے اور پھر چیزیں پھینک دیں گے. یہ ایک رویہ ہے. اس میں سیاسی رہنما اور ظاہر میڈیا اس کو اجاگر کرنا چاہیے, اس پہ سنجیدگی سے بات کرنا چاہیے, لیکن یہ عام رویہ بھی یہ ہے کہ جو قدیم چیزیں ہیں شاید وہ اہم نہیں ہیں ہمارے لیے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ثقافت آپ نے اگلی نسل کو منتقل نہ کی بالکل ویسے ہی جیسی آپ تک پہنچی تھی, بلکہ اس سے بہتر حالت میں اگر آپ نے منتقل نہ کی, تو اگلی نسل کو آپ کی ثقافت کے بارے میں پھر یقیناً پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ صرف کتابوں میں پڑھے گی, ان کی تصویریں بنا نہیں پائے گی. وہ اس کے ذہن میں وہ خالی جو لفظ ہوں گے وہ خالی لفظ ہی رہیں گے. میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ جب تک لفظوں کو تصویریں ملیں گی نہیں وہ اتنی زیادہ شدت اختیار کرتے نہیں ہیں. میں بار بار اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں. خیر, اس پر یقیناً اس پر میرے خیال میں ایک دفعہ اور بھی ہم ضرور اس پر بات کریں گے کبھی. اور احمد خان کہتے ہیں جی کہ میں تو پشاور کی بات کروں گا کہ ہمارے ورثے کو محفوظ کرنا تو درکنار, انہیں برباد کرنے پر تلیں. میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ ایٹیٹیوڈ یہ بڑا عجیب و غریب ہے, نہ زبان کے حوالے سے. اب دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے, اس پر سوال ضرور ہونا چاہیے. پاکستان میں جو 4 بنیادی صوبے ہیں اور پھر کشمیر کا علاقہ بھی, یہ ان تمام علاقوں میں ان علاقوں کی اپنی مادری زبانیں ہیں. اور عجیب بات یہ ہے, اور یہ بڑی مشکل بات ہو گئی ہے اب, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب تک آپ مسائل کو فوراً حل نہ کریں تو وہ مسائل گھمبیر ہوتے چلے جاتے ہیں. ان تمام علاقوں کی جو زبانیں ہیں, جیسے اوپر پہاڑی, کشمیر میں پہاڑی بولی جاتی ہے, یا خیبر پختونخوا میں پشتو اور ہندکو بولی جاتی ہے, یا پوٹھوہاری بولی جاتی ہے, یا نیچے پنجابی ہے اور پھر سرائکی ہے اور ادھر سندھی ہے, اسی طرح بلوچی اور دیگر زبانیں. ان تمام میں ان کی ثقافتی چند کتابیں تو موجود ہیں لیکن علم موجود نہیں ہے. دنیا بہت آگے جا چکی ہے, تحقیق ہو رہی ہے, کاسمولوجی میں کام ہو رہا ہے, کوانٹم مکینکس میں کام ہو رہا ہے, سائنس میں کام ہو رہا ہے, فلسفے میں کام ہو رہا ہے, لیکن یہ تمام کتابیں آپ کو اپنی مادری زبان میں اب نہیں ملتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتوں نے کبھی بھی ان زبانوں کو اون نہیں کیا, بلکہ ہمیں شروع دن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی مادری زبان بولتے ہیں تو آپ کوئی گھٹیا کام کرتے ہیں. آپ پنجاب میں خاص طور پر, اس لیے کہ پنجاب میں اب اسی وجہ سے کوئی پنجابی شاید گنتی کے لوگ ہوں گے جو پنجابی لکھنا پڑھنا جانتے ہوں. پنجابی کے جو 2 بنیادی رسم الخط ہیں, شاہ مکھی اور پھر گرمکھی میرے خیال میں کسی کو نہیں آتا ہوگا. گرمکھی میں کافی زیادہ کام بھی ہوا ہے, لیکن کیونکہ کام اس لیے کہ اس کے لیے باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کام ہونا چاہیے. آپ جتنی بھی تحقیق ہو رہی ہو, کتابیں ہوں دنیا کی ایٹ لیسٹ اہم کتابیں, وہ ساری ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے ان زبانوں میں, اور پھر ان علاقوں میں وہ زبانیں پڑھائی جانا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ کتابیں موجود ہونا چاہیے جو اس زبان کو اور اس زبان کے اظہاریوں کو اگلی نسلوں میں منتقل کریں. لیکن پاکستان میں رویہ یہ ہے کہ کوئی بچہ کہیں بھی پیدا ہو, اسے پہلے مادری زبان, ظاہر ہے اس کے گھر والے اس کے ساتھ اسے مادری زبان سکھاتے ہیں. مادری زبان سیکھنے کے بعد وہ اسکول جاتا ہے تو اسے اردو پڑھائی جاتی ہے, اور جب وہ 10ویں 11ویں میں پہنچتا ہے اور اسے ریاضی اور دیگر جدید علوم پڑھنے ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کے پاس بالکل کوئی علم نہیں ہوتا اس اردو زبان میں, اور اسے پھر لامحالہ کیلکولس یا ڈیریویشن اور انٹیگریشن اور کاسمولوجی اور جیومیٹری اور دیگر جو مضامین ہوتے ہیں اس کے لیے اسے ہر صورت میں انگریزی سیکھنا پڑتی ہے. تو یا تو یہ ایٹیٹیوڈ رکھ لیجئے کہ پہلے دن سے بچے کو انگریزی پڑھائیے تاکہ وہ اس کے پاس علم موجود ہو, یا پھر ان تمام علوم کو ان زبانوں میں منتقل کیجئے. پھر بنے گا ایک فیئر مقابلہ, تاکہ پاکستان کے کسی بھی 2 حصوں کے افراد جب وہ آ کے مقابلہ کریں گے کسی چیز کے لیے تو ان کے پاس ہمیں معلوم ہوگا کہ علم موجود ہے. اب آپ کے ہاں جو مختلف درجے بن گئے ہیں ان کی وجہ یہی ہے کہ
ایک آپ کے پاس پرائیویٹ اسکول والا درجہ ہے، ایک آپ کے پاس اے اور او لیول اسکول کا ایک درجہ ہے، اور ایک سرکاری اسکول کا درجہ ہے جس کو پیلا اسکول بھی کہتے ہیں. ان تینوں میں مختلف طرز کی تعلیم دی جا رہی ہے. پرائیویٹ اسکول کا بچہ ایک مڈل کلاس کا بچہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے اس میں قدرے اس کو کچھ انگریزی تھوڑی بہت سکھا دی جاتی ہے. اے او لیولز کے جو لوگ ہیں وہ ظاہر انگریزی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور ان کے پاس اپنی جو مادری زبانیں ہیں وہ ظاہر ہے اس سے بالکل دور ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو سرکاری اسکول کے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ پہلے دن سے یہ تربیت فراہم کرتے ہیں کہ ان کو انتہائی نیچے کی ملازمتیں ملیں، کیونکہ جب تک ان کے پاس علم نہیں ہوگا وہ کھلا مقابلہ کر نہیں پائیں گے، اور جب کھلا مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو وہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کے لیے زندگی کے راستے کھلیں، یا پھر انہیں بے انتہا کوئی اس میں ذہین ہو اور وہ بعد میں جا کے کوئی زبان سیکھ لے اور پھر علم حاصل کر لے، جو کہ عموماً عام حالات میں نہیں ہوتا. اور اس طرح سے ہمارا بہت سارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ ایک اہم بات ہے، اور اس پر تفصیل سے گفتگو بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اس پر لوگوں کو بھی مائل کیا جائے. میں آپ تمام دوست جو اس وقت موجود ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس موضوع پر اگر آپ نے کوئی بات کرنا ہو تو نمبر درج ہے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ اس موضوع پر اگر آپ نے کوئی بات کرنا ہے تو وہ بات بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی. واٹس ایپ کا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسکائپ کا آپ کو ایڈریس بھی دیا گیا ہے جس پر آپ چاہیں تو بات کر سکتے ہیں. یہ اس موضوع پر میرے خیال میں کبھی کسی روز اور تفصیل سے بھی گفتگو ہوگی، کیونکہ میڈیا عموماً اس بات کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر کبھی تفصیل سے بات ہوئی نہیں ہے، اور میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے اور اس پر بات ضرور ہونا چاہیے. میں ذرا دیکھ لوں کہ کوئی کال اس وقت شامل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تاکہ پھر ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھ جائیں، کیونکہ مجھے اصل میں اس پر تو مجھے بہت مختصر سی بات کرنا تھی. اصل میں چاہتا تھا کہ اس پر کبھی تفصیل سے بات ہو، لیکن بات نکلتی آگے بڑھ گئی. خیر، آگے چلتے ہیں ہم. وہ ایک ہمارے دوست ہیں لکھتے ہیں، شیگی خالد لکھتے ہیں کہ ڈو یو تھنک وی نیڈ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن میکنگ اٹ سیکٹ فری پاکستان، اف سو یو ول اسٹینڈ فار دس. دیکھیے بات یہ ہے، یہ بات اس کو بڑا اہم طریقے سے دیکھنا پڑے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے بڑی آسانی سے ہو بھی نہیں سکتی. 73 کا جو دستور ہے اس دستور کا ایک پریمبل ہے، یعنی دستور شروع ہونے سے پہلے کا جس میں قرارداد مقاصد کا پورا حصہ شامل ہے، اور وہ حصہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے آسانی کے ساتھ. اس کے ایک بہت لمبا پروسیس ہے، اور وہ میرے خیال میں قانونی ماہرین زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اب کیا کیا جائے. وہ جب بن گیا تھا، جب پاکستان ٹوٹا تھا، اس وقت موقع تھا کہ اس وقت کچھ اس طرح بنا دیا جاتا کہ ریاست کسی حد تک فاصلہ اختیار کر لیتی ان کسی بھی خاص سیکٹ سے یا کسی بھی خاص نظریے سے، اور اپنے آپ کو بطور ریاست پیش کرتی، اور اپنے تمام شہریوں کو جن کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک یا کسی بھی رنگ اور زبان سے ہوتا اسے ایک ماں کی طرح ٹریٹ کرتی. لیکن اس وقت چونکہ یہ نہیں ہوا تو اب اس پر ظاہر ہے اس پر ایک طویل عرصہ لگے گا. آپ کو سب سے پہلے بچوں کو سکھانا پڑے گا، پڑھانا پڑے گا، اور وہ بچے تیار کرنا پڑیں گے جو 25-30 سال بعد جب بڑے ہوں اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوں، اس وقت وہ اس قابل ہوں اور ان کے دماغ میں یہ موجود ہو کہ انہوں نے یہ تبدیل کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ پھر میڈیا ایک خاص طریقے سے، ایک خاص نیریٹو سے پروپیگیٹ کرے اور بتائے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، جو کہ پاکستان میں مجھے فی الحال آسان نہیں دکھائی دیتا. اور پھر اس میں بھی ریاست کی ول بھی بہت ضروری ہے، جو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت وہ ایسی ہے کہ وہ یہ چاہے گی کہ یہ سب کچھ ممکن ہو، کیونکہ ایسا ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ان کی بے شمار دکانداریاں بند ہو جائیں گی. تقسیم اشرافیہ کے لیے ہمیشہ پیسے بنانے کا بڑا آسان ذریعہ رہی ہے. اگر آپ تقسیم کر دیں گے لوگوں کو تو ان کے رنگوں میں، ان کی نسلوں میں، ان کی زبانوں میں یا ان کے مذاہب میں، تو پھر ان کو بہت آسانی سے ہانکا جا سکتا ہے. اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں تو پھر ان کو آسانی کے ساتھ مینیپولیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور پھر وہ اپنے حقوق مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ اشرافیہ کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوتا. اور میرے خیال میں اس پر کسی روز ہم کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جب کوئی ایسی بحث چھڑے گی تو اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے. اسی طرح
میں کچھ آپ کے میسج پڑھ لیتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ گفتگو اسی طرح آگے بڑھتی رہے. اس پر میرے خیال میں اور آپ سوشل میڈیا اور دیگر جگہوں پر جہاں پر آپ کی گفتگو ہو سکے یہ بتانا انتہائی ضروری بھی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر ریاست کوئی خاص نظریہ اوڑھ لے اور دوسرے بچوں کو سوتیلا کر دے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ ہے, ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے دنیا میں کہ اپنے آس پاس فطرت سے چیزیں سیکھی جائیں, کائنات سے چیزیں سیکھی جائیں, اور جو انسانی آپ کو رویے نظر آتے ہیں, جو تہذیبیں موجود ہیں اس وقت دنیا میں, ان سے بھی سیکھا جائے. کیونکہ علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ غیر جانبدار ہونا چاہیے, وہ نیوٹرل ہونا چاہیے. اگر وہ نیوٹرل نہیں ہوگا تو وہ علم نہیں ہو سکتا. علم کی بنیاد چونکہ شک پر ہے, اور شک شروع ہی اپنے نظریے پر سوال کرنے سے شروع ہوتا ہے, اور پھر تحقیق کی راہیں آپ کے لیے ہموار ہوتی ہیں. اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ سوال کیا جائے کہ کون کون سے دنیا میں ممالک اس وقت موجود ہیں, اور وہاں پر ترقی کہاں کہاں ہو رہی ہے, کہاں کہاں ترقی نہیں ہو رہی ہے. جہاں جہاں ترقی ہو رہی ہے وہاں پر کون کون سے عناصر ہیں جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کون کون سے عناصر ہیں جو کنزیومرز ہیں. کیا ہم صرف کنزیومرز تو نہیں ہیں, کیا ہم کچھ چیز بنا بھی رہے ہیں, کیا ہم کچھ چیز کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں, کیا اس دنیا کو ہم سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, ہم کتنے سائنسدان سامنے لا رہے ہیں. یہ طے کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم کتنی جو دنیا میں ریسرچ رپورٹس آتی ہیں اس میں ہماری کنٹریبیوشن کتنی ہوتی ہے, دنیا میں مطالعاتی جائزوں میں ہم نے کتنا کچھ لکھا ہے, ہمارے کتنے سائنسدان ہیں جو عالمی سطح پر انسانی علم میں اس میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں. پاکستان کی پوری تاریخ میں اب تک ڈاکٹر عبدالسلام صاحب, ان کا ذکر یہاں پر مختلف مطالعاتی سرکلز میں ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کسی بھی اور سائنسدان کی بات تک نہیں ہوتی. ہمارے ہاں اقبال کی بات کی جاتی ہے کہ شاید وہ میڈیا یہی بتاتا ہے ایٹ لیسٹ کہ وہ بے انتہا کوئی بہت بڑے فلاسفر یا مفکر یا سائنسدان تھے, شاعر تھے. ایسا جہاں جرمنی میں وہ پڑھے ہیں, یہاں پر بھی ان کو شاید آپ اگر باہر چلے جائیں اور کسی سے پوچھیں اقبال, تو یہاں ان کو کوئی نہیں جانتا. ان کے اگر آپ کسی سرکل میں چلے جائیں اور وہاں ان سے پوچھیں تو شاید آپ کو یہ کہا جائے کہ شلر اور گوئٹے کے بے شمار نظریات جو انہوں نے یہاں پڑھے, وہی مختلف نظریات آپ کو وہاں ان کی شاعری میں دکھائی دیں گے. ان کا اپنا فلسفہ کیا تھا, اس پر کسی روز آپ سوچئے گا, سوال کیجئے گا کہ ان کی شاعری میں اگر دیکھیں تو کوئی ایک فلسفہ جس کو بھرپور طریقے سے وہ پیش کر سکے اور اس فلسفے کے ذریعے آپ دنیا کا نظام چلا سکتے ہیں, اس پر ضرور سوال کیجئے. اور اگر آپ کو درست دکھائی دے یا کوئی راستہ ملے تو ضرور اس پر آگے بڑھیے. اسی طرح میں یہ ضروری تھا اور اس پر میرے خیال میں سوال ہونا چاہیے تھا. اور آپ کا بہت بہت شکریہ ماریہ بلوچ, آپ ساتھ ہیں. اسی طرح شمائلہ ارشاد, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اس وقت ساتھ ہیں. اور جو احباب موجود ہیں مجھے ساتھ اگر معلوم چلتا رہے گا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. کل بھی کچھ دوستوں نے کہا کہ ان کے نام تک میں نہیں لے پایا اس پروگرام میں, لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب آپ سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت زیادہ فوکس گفتگو پر ہوتا ہے, آپ سے بات چیت کرنے پر ہوتا ہے. نام تو خیر ظاہر ہے بہت اہم نہیں رہتے اس وقت ہم ایک گھرانہ, ایک قبیلہ بنے ہوتے ہیں, اور جو وہ قبیلہ جو سوچتا ہے, سوال کرتا ہے, محبت اور امن کا پیغام آگے پھیلاتا ہے اور بات کرتا ہے, جس کو بطور انسان اپنے دوستوں, اپنے بھائیوں, اپنی بہنوں, ان کے ساتھ ایک خاص جڑاؤ, ان کے ساتھ ایک خاص ربط اور قرب اور تعلق اس پر ہی ناز رہتا ہے. میرے خیال میں وہی ہمارا خاصہ بھی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم کچھ بھی رکھیں گے اپنے پاس تو وہ کبھی بھی اس حد تک پائیدار نہیں ہو سکتا. ایک اور چیز اسی تھوڑا سا اگر آگے نکل جائیں تو میرے خیال میں ایک اور اس ہفتے ہی بحث ہوتی رہی ہے. جو فرانسیسی شہر ہے کن, وہاں کی شہری انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان خواتین ایک نیا لباس پہن کر بیچز پہ جا رہی ہیں ان دنوں, اور وہ تھا برکینی. بالکل جس طرح یورپی خواتین بکنی پہنتی ہیں, تو مسلمان خواتین یورپ میں رہنے والی, خاص طور پر وہاں فرانس میں کن کا علاقہ ہے جو میڈیٹرینین پر ہے, جنوب مشرقی فرانس کا علاقہ جو آگے جا کے اٹلی تک ملتا ہے, جنوا تک. اس علاقے میں میرا خیال جانا بھی ہوا. نیس کا علاقہ ہے, اور اس کے ساتھ ہی کن ہے, موناکو, ایک ظاہر ہے وہ ایک الگ ملک ہے لیکن بہرحال اسی پٹی پر ہے وہ.
اور وہاں پر اس کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ برکینی پہن کر خواتین وہ اس سمندر میں نہانے نہ آئیں. اس پر پابندی لگ گئی اور غالباً 35 یورو کے قریب اس پر جرمانہ بھی رکھ دیا گیا. اس سے پہلے فرانس میں مکمل برقعے پر پابندی لگ چکی ہے. ایک دو اور یورپی ممالک میں بھی یہ پابندی ہے, اور اب جرمنی میں بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ مکمل برقعے کو یعنی چہرہ چھپانے پر پابندی عائد کر دی جائے. اب اس پر ذرا بڑا آسان نہیں ہے, اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یورپ میں یہ عموماً پاکستانی ظاہر ہے پاکستانی میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا کہ دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور ایسا ہو کیوں رہا ہے. اور میں یہاں پر میں ایک بات اور واضح کر دوں, میں یہاں پر یورپی پوائنٹ آف ویو کی وکالت کرنے نہیں بیٹھا. میں بڑے نیوٹرل طریقے سے چیزوں کو دیکھ کر اور بطور انسان جو ہمارے سامنے ہیں چیزیں, ان کو ہمیں ان کو ویسے ہی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اگر ویسا ہم نہیں دیکھیں گے تو ظاہر ہے پھر اس متبادل کا فائدہ نہیں ہوگا. میں یقین کیجئے بڑی مشکل ہوتی ہے مجھے, زندگی انتہائی تیز رفتار ہے, ظاہر ہے میرے بے شمار دوسرے کام ہیں اور اس کے لیے بڑا مشکل ہے وقت نکال کر یہاں بیٹھنا اور آپ سے گفتگو کرنا, لیکن یہ ضروری بھی ہے اس لیے کہ اگر یہ بطور لکھاری اور بطور صحافی اگر میں نے اپنا حق ادا نہیں کیا تو پھر تو ظاہر ہے پھر ہر شخص شکایت کرتا رہے لیکن کوئی اپنا حصے کا کام نہ کرے. میں سیاستدان نہیں ہوں, میرا کام چیزیں ٹھیک کرنا نہیں ہے. میں سائنسدان نہیں ہوں, میرا کام ایجادات کرنا نہیں ہے. میں شاعر ہوں تو میرا کام لکھنا ہے. میں صحافی ہوں تو میرا کام آپ کو بتانا ہے, اور یہ کام میں اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ کر رہا ہوں, کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. نہ میں نے اس کے لیے کبھی بھی کسی خوف سے یا کسی لالچ سے یا کسی بھی اور اثر سے میں ہمیشہ محفوظ رہا ہوں اور رہوں گا, اور اس کے لیے میں نے کبھی بھی اپنے لفظوں میں کھوٹ شامل ہونے نہیں دی. وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی انفلوئنس ہو جو چاہتا ہو کہ میں سچائی سے باز آ جاؤں, لیکن وہ میں باز کبھی آیا نہیں, نہ آؤں گا. تو اس لیے اور بہت سارے دوستوں نے ہماری کوشش کر دیکھی, وہ بعد میں خیر ظاہر ہے آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں بتاتے. کئی تو ہمیں کئی طرح کے پیغامات ان باکس کیے جاتے ہیں کبھی کبھی کہ یوں اور یوں, اور لیکن ظاہر ہے اگر لفظ بیچ دیے گئے, مجھے یاد ہے کہ جب پچھلی دفعہ آپ سے بات ہوئی ہے تو میں نے فراز کی آپ کو ایک نظم سنائی تھی, وہ ضروری تھی, اور وہ اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہ شاید موڈ طے کر دیتی ہے اس پروگرام کا, اس بیٹھک کا, جس کے اندر ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم پوری سچائی کے ساتھ بات کریں گے اور کسی صورت کسی بھی حوالے سے ہم انفلوئنس نہیں ہوں گے. ماریہ شاہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اس بیٹھک میں موجود ہیں. صدف لطیف آپ کا بھی شکریہ. اور ظاہر ہے میں پوری سچائی کے ساتھ, وہ کسی بھی انسان کی حق تلفی ہوگی تو میری کوشش اور خواہش ہی ہوگی کہ اس پر اگر میرا قلم چل سکتا ہے تو قلم چلے گا, اگر میری زبان چل سکتی ہے تو میری زبان چلے گی. میں خاموشی سے ظاہر ہے نہیں بیٹھ سکتا. تو برکینی کے حوالے سے بات یہ تھی کہ مسلم خواتین کی طرف سے پوائنٹ آف ویو یا مسلم آرگنائزیشنز کی طرف سے جو پوائنٹ آف ویو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ چونکہ یورپ بھر میں یہ کانسٹیٹیوشنز جتنے بھی سیکولر کانسٹیٹیوشنز ہیں یہ اشور کرتے ہیں کہ یعنی یہ شیورٹی دیتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس کا جو اظہاریہ ہے یعنی فریڈم آف ایکسپریشن اور جو آزادی مذہب ہے وہ یقینی بنایا جائے گا. یہ تمام یورپی دستور اس پر متفق ہیں. سوال یہ ہے کہ پہلے فرانس میں برقعے پر پابندی لگائی گئی, اور اس کی بنیادی وجہ وہ ایک خوف ہے جو بہت سارے میرے یورپی دوست ہیں ان سے گفتگو رہی اس موضوع پر, اور وہ خوف یہ ہے یہاں پر کم سے کم کہ ایک طرف تو اس کا ظاہر وہ اسپیکٹ ہے جو ریلیجیس اسپیکٹ ہے یہاں پر کہ یورپی معاشرے چونکہ مذاہب سے قربت نہیں رکھتے بلکہ وہ غیر مذہبی ہیں, تو اس لیے اور مذہب کا کوئی بھی ایلیمنٹ ریاست میں شامل نہیں ہونے دیا جاتا, یا کوشش ضرور کی جاتی ہے, ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو پھر بھی وہ آ ہی جاتا ہے, لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے ان کے اعتبار سے. اب بات یہ ہے کہ برقعے پر پابندی کی ایک بنیادی وجہ جو یہاں بتائی جاتی ہے, دوست احباب یہاں کے بتاتے ہیں, وہ یہ کہ
हमें मालूम ही नहीं चलता कि सामने से कोई शख्स जो आ रहा है वो खातून है या आदमी है, हमें कैसे पता चलेगा। दूसरा, जब मैं किसी शख्स से बात कर रहा हूं तो मुझे मालूम ही नहीं है कि वो कौन है, अगर उसने नकाब ओढ़ रखा है तो। यहां पर ये बात यह है। अब बुरकीनी का मसला यह है, मुझे इस बात पर खुद भी समझ नहीं आई कि बुरकीनी जिस शख्स को, जिस खातून को पहनना है, उसे उस बीच में जाने की जरूरत वाकई क्या है। क्योंकि बुरकीनी को भी अगर आप देखें तो वो एक बड़ा चुस्त लिबास है जिसमें तमाम जिस्म के आज़ा करीब करीब दिखाई दे ही रहे होते हैं, और उस वक्त आप एक ऐसे मकाम पर जा रहे हैं जिसमें आपको हर तरफ आदमी और खवातीन कम लिबासी और बिकिनीज में और शॉर्ट्स में नजर आ रही हैं, तो आपको वहां जाना ही क्यों, अगर आप नजरिए के एतबार से देखें इसको तो बिल्कुल। और दूसरी बात है कि ये जो आज़ादी इजहार है, ये आज़ादी इजहार के लिए इतनी ही तमन्ना आवाज़ आपकी क्या उठेगी अगर कोई यूरोपी खातून किसी मुस्लिम माशरे में जाकर किसी साहिल पर बिकनी पहनकर चली जाए। यकीन कीजिए वहां तो पुलिस तक को नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि हो सकता है उस खातून को वहीं मार डाला जाए। तो अगर ये मामला है तो इसको दोबारा से देखने की जरूरत है। बुरकीनी अगर आपने पहननी है, अगर आपने लिबास ऐसा पहनना है, तो आपको स्विमिंग के लिए वहां जाने की ऐसी जरूरत क्या है जहां पर बेशुमार लोग मौजूद हैं। और दूसरी बात, एक और जो सवाल है वो ये है, और ये उससे ज्यादा अहम सवाल है, और वो ये कि माशरतें क्यों तय कर रही हैं औरत क्या पहनेगी और क्या नहीं पहनेगी। माशरतों को यह हक किसने दे दिया, या हुकूमतों को यह हक किसने दे दिया कि वो ये तय करे कि औरत अब से ये नहीं पहन सकती या अब से ये पहनेगी। और ये रवैया आज का नहीं है, ये रवैया सदियों का है। कानून और दस्तूर और अक़दार हमेशा औरत ही के वजूद पर क्यों लिखी जाती हैं, हर नजरिए की बुनियाद में औरत को बतौर कमोडिटी क्यों पेश किया जाता है, इस पर भी सवाल होना चाहिए। अगर मैं एक तरफ ये कह रहा हूं कि बुरकीनी पहनकर इन खवातीन को वहां जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मेरा यहां की हुकूमतों से भी ये सवाल है कि अगर कोई शख्स किसी भी तरह का लिबास पहनता है तो किसी भी हुकूमत को ये हक हासिल नहीं है कि वो पब्लिक प्रेशर में आकर लोगों की और किसी भी जो खवातीन हैं उनके लिबास का तयन करे। क्योंकि अगर हुकूमतों को हमने ये हक दे दिया तो कल वो और भी चीजें तय करना शुरू कर देंगी। हुकूमतों का काम इंसानों की आज़ादी को अश्योर करना है, ये अश्योर करना है कि तमाम इंसान बड़ी आज़ादी और बड़ी आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन ये अगर तय करना शुरू कर दिया कि ये लिबास पहना जाएगा और ये लिबास नहीं पहना जाएगा, तो हमें कहीं हम फाशिस्ट माशरे की तरफ तो नहीं जा रहे। इस पर ज़रूर सवाल करने की मेरे ख्याल में गुंजाइश मौजूद है, और ये सवाल न सिर्फ यहाँ पर हमें बल्कि वहाँ पर आपको ये उठाना चाहिए कि तय माशरा क्यों करता है कि औरत ने क्या पहनना है। फिर उसी तरह दीगर भी बेशुमार मसाइल हैं जो माशरत के मसले हैं, और उन पर मेरे ख्याल में उन पर भी ये बात करने की इंतहाई अशद ज़रूरत है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे अभी सदर प्रदीप ने भी ये कहा दुरुस्त बात कि आदमी ही क्यों औरत के हवाले से औरत की सेहत या लिबास या उसके अकदाम के हवाले से ये तय करते हैं। वो एक और हमारी दोस्त हैं मिनी, वो लिखती हैं, मिनी आरी, वो लिखती हैं कि मेरे ख्याल से तो अगर यूरोप जाना ज़रूरी है तो वहाँ का कानून भी अप्लाई होता है लोगों पर। चेहरा दिखाना इतना बड़ा मसला नहीं है कि किसी मुल्क के लिए मसला बन जाए। अहमद रजा कहते हैं कि जी स्टेट शुड नॉट बी अलाउड टू इंटरफेयर विद पर्सनल मैटर्स। देखिए ना, ये मामला है और इस पर अब तक इस तरह से खुलकर बात नहीं हुई है। हमारे यहाँ भी जब खवातीन घर से निकलती हैं तो एक माशरे ने एक खास लिबास तय कर रखा है उनके लिए, और उस लिबास से उस खातून के किरदार के बारे में हम बड़े आसानी से कोई बात कर देते हैं। जजमेंटल होने की एक इंतहा तो ये है कि कोई खातून हमें दिखाई देती हैं और उसके बारे में उनके लिबास को देखकर हम बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि ये खातून अच्छी हैं या इन खातून का किरदार खराब है या अच्छा है। ये तय हम कर देते हैं, ये तय ही नहीं। ये कौन सा मयार है और ये किसने ये मयार तय कर दिया है? और अगर ये तय हो गया है तो इस पर सवाल क्यों नहीं हो सकता?
کیا ہم یہ ایک ایسا معاشرہ نہیں بنا سکتے، کیا ایک ایسا معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں ہوگا جہاں عورت خود یہ طے کرے کہ اسے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا ہے، اس کے لیے مرد یہ تعین نہ کریں، کیونکہ اگر مرد یہ تعین کریں گے تو اس کے پیچھے دیگر عوامل ہیں۔ اگر یہ عورت خود طے کرے جو کہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر ہم نے جمہور کو یعنی جمہوریت کو یا کسی بھی علاقے میں عوام کی اکثریت کو یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ ریفرنڈمز کے ذریعے یا دیگر طریقوں سے اقلیتوں کے بارے میں فیصلے کریں، تو پھر تو دنیا بڑی ایک عجیب و غریب دنیا بن جائے گی، کیونکہ دستوروں نہیں، آئین نہیں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں جو اقلیت میں لوگ ہیں وہ کس حوالے سے، کس انداز سے زندہ رہیں گے۔ اگر اکثریت کو یہ فیصلے دے دیے جائیں اور وہ جمہوریت کے اعتبار سے فیصلے کرنا شروع کر دیں، زیادہ نمبرز کے اعتبار سے فیصلے کرنا شروع کر دیں، تو نتیجہ بڑا خطرناک نکل سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں جب یہ ریفرنڈم کرایا گیا کہ مساجد کے میناروں پر پابندی عائد کر دی جائے، تو ریفرنڈم سے پہلے ہی نتیجہ معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ لیکن صاحب وہیں سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ یہ ریفرنڈم اب کرائیں کہ تمام چرچز کے جو مینار ہیں ان پر بھی پابندی ہونا چاہیے، تو شاید اس کا رزلٹ بھی ہمیں پتا ہوگا، نتیجہ پہلے سے معلوم ہوگا کہ وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے اور وہ چرچوں کے مینار قائم رہیں گے۔ تو اس لیے اگر حکومتوں کو یا جمہور کو یہ فیصلہ دے دیا جائے کہ وہ اقلیتوں کے بارے میں فیصلے کریں، اگر جمہور کو یہ حق دے دیا جائے تو اس کا نتیجہ پھر فاشزم کی صورت میں نکلتا ہے۔ جرمنی میں لاکھوں یہودیوں کو اور دیگر نسلوں کے لاکھوں انسانوں کو قتل کیا گیا ہٹلر کے دور میں، اور اس وقت صرف بنیاد یہ تھی کہ جو ریاست ہے وہ خود منظوری دے رہی تھی قتل کی۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان میں ہم نے جانے کون کون سے ظلم نہیں ڈھائے، اور آج تک ہم نے کبھی خود سے سوال نہیں کیا، خود سے معذرت نہیں کی، خود سے سوال پوچھا نہیں کہ مرنے والے یا زخمی ہونے والے یا اپاہج ہونے والے کیا وہ انسان نہیں تھے، کیا انہیں آزادی کا حق حاصل نہیں تھا، اور اگر تھا تو ہم آج اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی اپنے اس رویے پر سوال کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ کیونکہ جب آپ سوال اٹھانا شروع کر دیں گے تو پھر بہت سارے جو مسائل کھڑے ہیں ہمارے سامنے وہ حل بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست اب صدام حسین صاحب لکھتے ہیں کہ کب تک ریلیجن انسانوں پر مسلط رہیں گے۔ دیکھیے ریلیجن تو انسانوں پر بہت عرصے تک ابھی مسلط رہیں گے، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مذاہب ہیں ان کی جڑیں بے انتہا گہری ہیں، جو صدیوں کی انسانی تاریخ ہے ان میں ان مذاہب کا رشتہ ہے، تو اس لیے یہ تو کہنا آسان نہیں ہوگا، بڑا کہنا آسان ہے یہ، لیکن اور ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں، میں تھوڑا سا کھل کے بھی بات کر لوں، سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں کہ ایک طرف تو ہمارے وہ احباب ہوتے ہیں جو مذاہب اور مذہبی نیریٹو ہے ان پر بے انتہا عمل کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ احباب ہوتے ہیں جو مذاہب سے یکسر دور ہیں، اور دونوں ہی صورتوں میں دیکھتا ہوں کہ خاص بیلنس، جو علم کا بیلنس، علم کا توازن ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ سوال کرنے کا، دلیل دینے کا اور دلیل کے لیے عمدہ اور اچھی زبان کا استعمال کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی بھی علمی مکتب یہ نہیں سکھاتا کہ ہم یکسر کوئی جملہ کہہ کر تمام چیزوں کو قبول یا رد کر دیں۔ قبول اور رد کرنا، اچھے اور برے کا فیصلہ کرنا، یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور میرے خیال میں صدیوں کی انسانی تاریخ میں جو مشکل ترین کاموں میں سامنے رہے ہیں ان میں یہ ایک شامل ہے۔ اس لیے یہ جب بھی سوال کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا لہجہ، مجھے یاد ہے کہ کراچی میں جان ایلیا کے ساتھ ایک بیٹھک میں، اور عمر تو ظاہر ہماری اس وقت کم تھی، اس وقت کئی چیزیں میں سمجھ بھی نہیں آتی تھی، ایک چیز جو میں نے ایک دفعہ ان سے سیکھی وہ یہ تھی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جہاں پر بھی علم آئے گا تو وہ سب سے پہلے دو چیزیں کھائے گا، ایک یقین اور دوسرا غصہ، اور یہ دونوں چیزیں جیسے ہی آپ میں ختم ہو جائیں گی تو سمجھ لیجئے، یا کم ہو جائیں گی یا ان کی شدت کم ہو جائے گی تو سمجھیے کہ اب آپ علم کی جانب پہلا قدم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ جو علم آتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر یقین کی کمی ہو جائے گی، آپ ہمیشہ اپنے ہی کسی نتیجے کو پھر سے سوال کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد دوسرا اہم معاملہ یہ ہوگا کہ آپ غصے سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ جب
کوئی مشکل یا گھمبیر صورتحال میں بھی ہوں گے تو آپ اس پر بھی مسکرا رہے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بنیادی چیز سمجھ میں آ جائے گی, اور وہ یہ کہ سیاہ اور سفید نہیں ہے یہ کائنات, اس کے درمیان جو گرے ایریا ہے وہی کائنات کا اصل حسن ہے, اور اسی میں کائنات پائی جاتی ہے. سائنس میں بھی, بلکہ فزکس میں بھی ایک بڑی عجیب بات ہے, وہ یہ ہے, فزکس یہ کہتی ہے, طبیات یہ کہتی ہے کہ اس کائنات میں جتنا بھی مادہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ 4.7% سے زیادہ نہیں ہے, اور باقی 95.3% ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی ہے جسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. یعنی اس کائنات کی اصل بنیاد 95% سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے جس سے ہمارا کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے. یعنی ہم جس کائنات میں رہتے ہیں وہ کائنات اس سے بنی ہے جس کو ہم نے آج تک پہچانا ہی نہیں, دیکھا نہیں, جانا نہیں, پرکھا نہیں. اور مزے کی بات ہے کہ فی الحال ایسے کوئی مین بھی نہیں ہے کہ ہم براہ راست ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی سے انٹریکٹ کر جائیں. تو اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ کائنات کتنی گرے ہے, اور وہ 5% جو ہے اس 5% میں 200 بلین 200 ارب کہکشائیں ہیں, اور ہر کہکشاں میں 100 ارب سے زیادہ ستارے ہیں. اور اس کہکشاں, جس کہکشاں میں آپ رہ رہے ہیں جسے ملکی وے یا دودھیا راستہ کہتے ہیں, اس کہکشاں کے دوسرے بازو پر نظام شمسی ہے, اور اس نظام شمسی یہ کیونکہ یہ اسپائرل گیلیکسی ہے, اور اس نظام شمسی میں اس بازو سے اس کہکشاں کے مرکز تک جانے کے لیے آپ کو 25,000 نوری سال چاہیے. یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر آپ 25,000 سال تک چلیں تو اس کہکشاں تک پہنچیں گے. تو یہ کائنات اتنی بڑی ہے, لیکن یہ جتنی بھی بڑی کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے, یعنی اتنا سارا مادہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ 4% سے زیادہ کا نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی گرے ہے, اور ہم اتنی گرے کائنات کے اندر رہ رہے ہیں, اور اس اتنی گرے کائنات کے اندر ہم کوئی بھی جملہ, کسی بھی حوالے سے کوئی جملہ اتنے یقین سے کہہ کیسے رکھتے ہیں, وہ ادھر کا ہو یا وہ ادھر کا ہو, اس پر ہم سوال کرنا کیوں نہیں سیکھتے, ہم چیزیں طے اتنی آسانی سے کیسے کر لیتے ہیں. میرے خیال میں یہ ضروری ہے, اور آج کا یہ پیغام جو اس بزم میں شامل لوگ ہیں, اس بیٹھک میں شامل لوگ ہیں, ان کے لیے یہی ہے کہ سوال کیجئے, تحقیق کیجئے, اور درست اور نادرست کے خانے سے باہر نکل کر چیزوں کو غیر جانبداری سے دیکھنا شروع کیجئے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ علم کے راستے پر آگے بڑھیں. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ سے اگلی بار پھر ملاقات ہوگی. اب آپ سے ملاقات ہوگی ہفتے کو. اس وقت جتنے بھی احباب اس وقت اس بیٹھک میں موجود ہیں, اگر وہ تمام کے تمام احباب اپنے اس بیٹھک کو ابھی اگر وہ اپنے اپنے پیج پر شیئر کر دیں گے تو یہ نہایت عمدہ رہے گا, کیونکہ اس بیٹھک کی یہ نہایت اہم بات یہ ہے کہ ایسی گفتگو ہمیں سوشل میڈیا پر عموماً کرنے کا موقع نہیں ملتا, نہ مل پائے گا. اور اب ہم جبکہ کوشش کریں گے کہ اگلے کچھ دنوں میں زیادہ سے زیادہ احباب اس میں شامل بھی ہونا شروع ہو جائیں, ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ اپنی بات کر سکیں, سوال کر سکیں, ان سوالوں کو ہم بڑے علمی انداز سے جانچ سکیں, دیکھ سکیں. تو اس لیے ہمیں اور بھی احباب چاہیے ہوں گے. جو دوست اس وقت شامل ہیں, میں نے کہا کہ میں شاعر ہوں اور صحافی ہوں, تو میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا. آپ جو اس بزم میں شامل ہیں, آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اور وہ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پہنچائیں, تاکہ بہت سارے لوگ جو آس پاس کے ہیں وہ باہر آ جائیں. آخر میں جو میں نے پچھلے دفعہ احمد فراز صاحب کی نظم پڑھی تھی وہ آپ کی نظر کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. محاصرہ. غنیم شہر نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے, فصیلے شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے. وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی, بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی. سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے, سپرد داد و رسن سارے سرکشیدہ ہوئے. تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کج نگاہ میں ہیں. معززین عدالت حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں. تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے, وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں. بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا, گداگرانے سخن کے ہجوم سامنے ہیں. قلندران وفا کی اساس تو دیکھو, تمہارے ساتھ ہے کون, آس پاس تو دیکھو. تو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح قلم قتل گاہ میں رکھ دو, وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو. یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا, اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو
تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ تو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے، مجھے نہ حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہردم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو عدالت ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جہاں سے لکھا، جبھی تو دوچ کماں کا زبان تیر کی ہے، میں کٹ گروں یا سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گاں نہ جائے گا۔ آپ احباب کا اس بیٹھک میں آنے کا بہت بہت شکریہ، اپنے اپنے پیجز پر اسے شیئر کر دیجئے، میں بھی کیا چاہتا ہوں۔ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اب اگلے ہفتے کو، ہفتے کی رات پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں، اور اتوار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ سے متبادل میں۔ اپنا خیال رکھیے۔